بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جادو برحق ہے۔ جادو کوئی آج سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ برسوں پرانا ہے، اور جادوگر ہر زمانے میں اکثر یہود و نصارہ میں سے ہی ہوئے ہیں، کیونکہ مسلمان آدمی اگر جادو کرے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان نہ جادو کرتا ہے اور نہ ہی جادو کرواتا ہے، کیونکہ کرنا بھی کفر ہے اور کروانا بھی کفر ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے کسی کو تکلیف دینے کے لیے کسی پر جادو کروا دینا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کا دور دورہ ہے، تو جہالت کی وجہ سے ہم کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم اس کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج کل یہ عام ہے کہ جادو کروایا جاتا ہے کسی کے رشتوں کو بند کرنے کے لیے کہ فلاں کے رشتے نہ ہوں، فلاں کی اولاد کے بیٹوں کے بیٹیوں کے رشتے نہ ہوں، کسی کے کاروبار تباہ کرنے کے لیے، کسی کی اولاد میں بندش ڈالنے کے لیے، کسی کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے، کسی کی آپس کے اندر جدائیاں ڈالنے کے لیے، گھروں میں فتنے فساد ڈالنے کے لیے، میاں بیوی میں جدائی کرانے کے لیے۔ تو یہ جادو ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جادو کے علاج کرانے کے لیے، اور آ کے پھر وہ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے اوپر جادو کرنے والا کون ہے یا کروانے والا کون ہے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو دیکھیے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے جو علم عطا فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان فرما دیں کہ زمین و آسمان میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے غیب کی کچھ علامات، کچھ ان کو اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو عطا فرمایا، لیکن جو عطا فرمایا وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام براہ راست غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اور اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام یا غوث قطب ابدال یا کوئی بھی انسان غیب کا علم جانتا ہے، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارا تو عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے کسی بھی مجھے یا کسی اور عامل کو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جادو کرنے والا کون ہے، کروانے والا کون ہے، کس نے کروایا ہے۔ ہاں، کچھ علامات ہوتی ہیں، علامات کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ آدمی وہ عمل کرے تو اس کے ذریعے سے انسان کو خواب میں خود کچھ نظر آ جائے گا کہ فلاں آدمی یہ میرے اوپر کر رہا ہے، فلاں آدمی میرا دشمن ہے، میرے لیے وہ راستے کے اندر کانٹے بچھا رہا ہے، یا میرے کاروبار کو یا رشتوں کو یا کسی بھی چیز کو تباہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے پاس تو جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ جی میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، آپ عمل خود کریں اور خود پہچان لیں، کیونکہ میں یا کوئی بھی عامل اگر آپ کو بتائے گا حاضری وغیرہ کر کے موکلات کے ذریعے سے کسی بچے کے اوپر، تو بچے کو سامنے کچھ شکل آ جائے گی، تو کیسی شکل ہے، فلاں طرح کی شکل ہے، مرد ہے، عورت ہے،
یہ کالے رنگ کا ہے، گورے رنگ کا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، کیسا ہے، تو صرف علامات کچھ نقوش ظاہر ہو جائیں گے، تو پھر اس سے ایک تو آپ کو بدگمانی ہوگی کہ اس شکل میں یا اس حلیے کے اندر فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، وہ سکتا ہے، وہ سکتا ہے، تو اس طرح ایک تو بدگمانی پیدا ہو جائے گی، اور بدگمانی یہ جرم ہے، کسی کو کے بارے بدگمانی کرنا کہ تو ہی میرا چور ہے یا تو ہی میرا دشمن ہے، تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے، اور بدگمانی کرنا یہ آدمی انسان جب کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، عند اللہ یہ انسان بھی مجرم ہوگا، اور ظاہر ہے جو بتانے والا ہے وہ بھی پھنس جائے گا۔ اب اس کو کہا جائے اس نے کیا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کہ کس نے بتایا؟ جی فلاں مولوی صاحب نے، فلاں قاری صاحب نے، فلاں عامل بابا نے، فلاں نے بتایا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں جادوگر ہے، جادو کرنے والا وہ ہے، کروانے والا وہ ہے۔ تو اس طرح لڑائی جھگڑے کا، فتنے فساد کا خطرہ بھی ہوتا ہے، صرف وہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پہ۔ تو قیاس آرائیوں کی بنیاد کے اوپر کوئی کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتا، نہ ہی کوئی یقینی بات پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عمل آپ خود کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی برکت سے خود آپ کو خواب کے اندر معلوم ہو جائے گا، کچھ اشارہ معلوم ہو جائے گا، جادو کرانے والا کون ہے یا کرنے والا کون ہے، کون آپ کا دشمن ہے، کون آپ کے ساتھ یہ خیر خواہی کر رہا ہے کہ جو آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے یا آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ خود اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ پڑھیں، اور صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے مصلی ہی کے اوپر بیٹھ کے 11 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر سورہ جن کی پہلی 4 آیتیں یہ آپ نے 111 بار پڑھنی ہیں۔ سورہ جن کی پہلی 4 آیتیں 111 بار پڑھنی ہیں۔ آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ تو یہاں تک 4 آیتیں سورہ جن کی پہلی 4 آیتیں ہیں، سورہ جن 29ویں پارے میں ہے۔ اس کی پہلی 4 آیتیں آپ نے 111 بار پڑھنی ہیں، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول و آخر 21 بار درود ابراہیمی شروع میں، 21 بار آخر میں پڑھنا ہے، اور 111 بار یہ سورہ جن کی پہلی 4 آیتیں پڑھنی ہیں۔ ایک دن آپ عمل کریں، دوسرے دن پھر کریں، تیسرے دن پھر کریں، چوتھے دن پھر کریں، انشاءاللہ العزیز 7 دن کا عمل ہے۔ 7 دن کے عمل کے اندر انشاءاللہ العزیز سب حقیقت آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی، اور کھرا کھوٹا اس کی پہچان ہو جائے گی، جادو کرنے والا کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے، آپ کا خیر خواہ کون ہے، سب کچھ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ کو خواب کے اندر دکھلا دیں گے۔ آپ یہ عمل کریں اور پورے یقین کے ساتھ عمل کریں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، عمل کے لیے شرط ہے کہ یقین کامل ہو، کوئی بھی آدمی عمل کرے یقین کامل کے ساتھ کرے، اور دوسری چیز گناہوں سے احتراز ہو، حتی الوسع کبیرہ گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین اور کامل بھروسہ کرتے ہوئے آدمی عمل کرے گا کہ اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے مجھے یہ فائدہ نصیب فرمائیں گے، مجھے اس نقصان سے بچائیں گے، مجھ سے یہ مصیبت دور ہوگی۔ جو بھی عمل کریں گے اللہ رب العالمین اس قرآنی عمل کی برکت سے آپ کی مشکل کو حل کر دیں گے، اور آپ پہچان سکیں گے کہ ہمارا دوست اور خیر خواہ کون ہے جو ہمارے ساتھ یہ خیر خواہی کر رہا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ لگاتار 7 دن یہ عمل کریں، 7 دن کے اندر سب کچھ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔